ایک زمانے میں جاپان کی قابل ذکر ترقی اور تبدیلی کی کہانی سامنے آئی۔ جاپان کا جنگ زدہ ملک سے معاشی پاور ہاؤس تک کا سفر اس کی لوگوں کی لچک، محنت اور جدت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی تباہی کے بعد جاپان کو کہنڈرات میں چھوڑ دیا گیا۔ معیشت تباہ ہو چکی تھی، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا اور قوم کی حوصلے ہر وقت پست تھی۔ تاہم جاپانی عوام اپنی قوم کی تعمیر نو اور اپنی چیلنجوں سے اوپر اٹھنے کے لیے پرعزم تھی۔ جاپان کی ترقی کی اہم عناصر میں سے ایک تعلیم پر توجہ مرکوز کرنا تھا۔ جاپانی حکومت نے تعلیم میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی، اس بات کو یقینی بناتی ہوئی کہ اس کی شہریوں کو معیاری تعلیم تک رسائی حاصل ہو۔ سیکھنے اور علم پر اس زور نے ایک ہنرمند اور باشعور افرادی قوت کی بنیاد رکھے۔ تعلیم کے علاوہ جاپان کے رہنماؤں نے اس کی صنعتوں کی صلاحیت کو تسلیم کیا۔ انہوں نے اختراع کی حوصلہ افزائی کی اور ٹیکنالوجی کو اپنایا۔ سونی، ٹویوٹا اور پیناسونک جیسی کمپنیاں ابھریں، دنیا میں انقلابی مصنوعات متعارف کرائیں۔ جاپانی کام کی اخلاقیات، جس کی خصوصیت نظم و ضبط، تفصیل پر توجہ اور لگن ہے، نے ان کمپنیوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ جاپان کی بنیادی ڈھانچے میں بھی ایک قابل ذکر تبدیلی آئی۔ نقل و حمل کی مؤثر نیٹ ورکس کی تعمیر، بشمول مشہور شنکانسن، بلٹ ٹرین، شہروں کو جوڑ کر اور تجارت کو آسان بناتی ہے۔ اس نے معیشت کو فروغ دیا اور جاپان کو بین الاقوامی کاروبار کے لیے ایک پرکشش مقام بنا دیا۔ جاپان کی ترقی کا ایک اور اہم عنصر کوالٹی کنٹرول اور مسلسل بہتری پر توجہ مرکوز کرنا تھا۔ کائزین کا تصور، جس کا مطلب ہی مسلسل بہتری، جاپانی ثقافت میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ فلسفہ اعلیٰ معیار کی اشیاء کی پیداوار کا باعث بنا، جس نے عالمی سطح پر پہچان حاصل کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جاپان کی معیشت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور یہ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک بن کر ابھری۔ اس کے شہر جدیدیت کی علامت بن گئی، روایتی ثقافت کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ملایا۔ جاپان کی کامیابی کی کہانی دیگر ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک تحریک بن گئی۔ تاہم جاپان کا سفر چیلنجوں کی بغیر نہیں تھا۔ اقتصادی بلبلی، ماحولیاتی خدشات اور بڑھتی ہوئی آبادی نے نئی رکاوٹیں پیش کیں، لیکن جیسا کہ اس نے ماضی میں کیا تھا، جاپان کی لچک سامنے آئے۔ قوم نے سبز ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کی، روبوٹکس کو اپنایا اور بزرگوں کی دیکھ بھال کی حل پر توجہ مرکوز کی۔ آج جاپان ایک روشن مثال کے طور پر کھڑا ہے کہ کس طرح ایک قوم مشکلات پر قابو پا سکتی ہے اور قابل ذکر ترقی حاصل کر سکتی ہے۔ اس کی روایت اور اختراع کی امتزاج، تعلیم کے لیے لگن، آمدگی کے لیے عزم اور موافقت نے اسی ایک حقیقی عالمی رہنما بنا دیا ہے۔ جاپان کی ترقی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وژن، محنت اور رکاوٹوں پر قابو پانے کی عزم کے ساتھ کوئی بھی قوم ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔